کیا گوگل سے خوابوں کی تعبیر پوچھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا گوگل سے خوابوں کی تعبیر پوچھنا ٹھیک ہے؟ میرے حساب سے تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ خوابوں کی تعبیر کے لیے تو قرآن و حدیث کا اور یہ الگ ہی ایک علم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، اس کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ مگر یہ کہ آپ نے گوگل سے کچھ پوچھ لیا، مان لو کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آسمان سے گر کے مر رہا ہوں اور اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ تو 2 دن بعد مر جائے گا، تو تم تو گھبراہٹ میں ہی مر جاؤ گے، تو اس لیے ان کا کچھ نہیں پتہ وہ کس طرح سے جواب دے رہا ہے۔ تو اس لیے کسی عالم دین جو اس کا ایکسپرٹ ہو اس سے آپ جواب لو گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ تسلی رہے گی اور وہ اس کا حل بھی بتائے گا۔ اسی طرح گوگل سے دینی مسائل پوچھنا یا اس میں بھی یہی بات ہے کہ کوشش یہ کرو کہ آپ اپنے استاد بناؤ اور ان سے دینی مسائل پوچھو جنہیں قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اب یہ کس طرح سے انہوں نے وہاں جوابات سیٹ کر رکھے یہ کچھ نہیں پتہ، اور اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہو کسی جواب سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلے مسائل کا جو معاملہ ہے نا اس کے لیے جو ہمارے استاد ہیں، مفتی حضرات ہیں، جن پہ آپ کا بھروسہ ہو، ان سے پوچھو تو زیادہ آپ سیف ہو۔ عصر کی نماز کا وقت مغرب کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک ختم ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے عصر کی نماز کا وقت مغرب کی نماز سے کتنی دیر پہلے تک ختم ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب لگ بھگ آدھے گھنٹے پہلے پڑھ لینی چاہیے، ویسے تو ہر نماز کا وقت اگلی نماز سے پہلے پہلے ہے، لیکن کیونکہ اندھیرا گھر جاتا ہے سردیوں میں خاص طور سے، تو بہتر یہ ہے، احتیاط اس میں ضروری ہے کہ آپ آدھے گھنٹے پہلے تک جو عصر جو ہے وہ ادا کر دیں۔ یہ فجر کی جو سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو اس کو قضا کر کے پڑھنی ہوتی ہیں یا فرض پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی سنتیں جو چھوٹ جاتی ہیں وہ قضا کر کے پڑھیں یا فوراً بعد پڑھ لیں؟ بھائی سنتوں کی تو کوئی قضا ہے نہیں، صرف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب فجر کی نماز نکل گئی تو سنتیں پڑھیں پہلے، اسی طرح سے پھر فرض پڑھیں، سفر کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز پڑھا کے پلٹے تو ایک صاحب نے نیت باندھی ہوئی تھی، تو حضور ٹھہر گئے ان کے سلام پھیرنے تک، پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم نے دوبارہ نماز پڑھی؟ تو انہوں نے نہیں حضور میری سنتیں نکل گئی تھیں، میں فرضوں میں شامل ہو گیا تھا، وہ میں نے پڑھی۔ تو حضور نے انہیں کچھ نہیں کہا اور پھر آگے نکل گئے۔ تو جس کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں حضور اور منع نہ کریں نا تو وہ سنت بن جاتا ہے۔ تو کبھی آپ کی سنتیں اگر نکل جائیں، لیکن اسے نظیر نہیں بنانا، یہ ایک ہی واقعہ ہے، کبھی نکل جائے تو آپ ہاتھ بعد میں پڑھ دیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ اگر آپ کو مسجد میں پڑھتے ہوئے قباحت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو فوراً گھر آگے پڑھ دو۔ جی میرا ایک سوال ہے، یہ بھی سوال ہے ویسے تو، جیسے آج حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن میں، تو یونس علیہ السلام نبی تھے یا رسول بھی تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ علماء اکرام اس بات کو کیسے پتہ لگاتے ہیں کہ فلاں نبی تھے اور رسول بھی تھے یا رسول نہیں تھے؟ اور جیسے بہت سارے ایسے اللہ والوں کا ذکر ہے قرآن میں، ان کے بارے میں اختلاف کیوں ہے کہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ اصل میں ان کا سوال بہت اچھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کیا نبی تھے یا رسول بھی تھے، اور رسولوں کا اور نبیوں کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ اور جو بہت سارے بزرگوں کا ذکر ہے جیسے ذوالقرنین ہیں یا حضرت لقمان ہیں، تو یہ نبی تھے یا ایسے ہی بزرگ تھے؟ دیکھو ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ نبی تھے یا نہیں تھے، تو اس لیے ہم اسے کنفرم تو کر نہیں سکتے اس بات کو۔ آپ دونوں امکان رکھو نا، آپ اسی طرح سے ان کی عزت اور محبت کرو، احترام کرو، کیونکہ اللہ نے پازیٹیو رکھ کے ان کا ذکر کیا قرآن میں، ذوالقرنین کا بھی، حضرت ذوالقرنین کا اور حضرت لقمان کا بھی، ان کے اوپر تو پوری صورت ہے خیر۔ اور یہ کیسے پتہ لگے کہ نبی اور رسول؟ تو جو بھی رسول آئے نا ان کے اوپر کتابیں آئیں، اب کتابوں کا ذکر تو 4-5 رسولوں کا ہے، تو یہ وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کی ہوگی کہ یہ رسول ہیں پھر تو ہم کنفرم کر لیں گے، ورنہ نبی کی یہ حدیث ہے کہ 313 رسول آئے، اس پہ ہمیں مطلب بس تسلی ہونی چاہیے۔ باقی 1,24,000 انبیاء کا ذکر حضور نے کیا تو اس پہ بھی ہماری بالکل یقین ہونا چاہیے۔ اصل میں تو غیب پہ یقین کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کرنا، یہی ایمان ہے۔ کیا الگ الگ اسٹائل کے بال رکھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے کیا الگ الگ اسٹائل کے بال رکھنا ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی منع نہیں ہے، اگر کسی دوسرے مذہب کی مشابہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عورتوں والے بال نہیں رکھ رہا، مطلب کندھوں سے نیچے جو بال ہیں نا وہ عورتوں کے متشابہ ہیں تو وہ گناہ ہے، حضور نے منع فرمایا، لعنت فرمائی ایسے مردوں پہ جو عورتوں کے بال رکھیں یا عورتوں پہ جو مردوں، تو اسی طرح عورت بھی کوئی جو ہے کیسے بھی اسٹائل کے بال کٹوائے ٹھیک کر لے، لیکن کندھوں سے اوپر
اس کے بال نہیں جانے چاہیے، وہ مردوں سے متشابہ ہوگی۔ تو باقی تو وقت کے زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، مطلب سنت کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو بال جو ہے وہ پنٹھے رکھنا تھا، تو آج تو کوئی بھی نہیں رکھتا اس طرح کے بال، تو خلاف سنت تو ہوگا، لیکن فیشن کی کوئی منائی نہیں ہے اسلام میں، یہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں نا۔ تو اگر کوئی کسی کا شعر ہی ہو، جیسے کوئی پورا گنجا ہو کے بیچ میں چوٹی رکھ لے، تو وہ تو گناہ ہوگا، تو آپ دوسرے مذہب کی جو ہے نا وہ اختیار کر رہے ہیں شبہات، باقی تو میرے نزدیک کوئی گناہ نہیں۔ تو عورتیں بھی بال کٹوا سکتی ہیں؟ بالکل عورتیں کٹوا سکتی ہیں، باللہ وجہ مشہور کر رکھا کہ عورتوں کو لوہا نہیں لگانا بالوں کو، بالکل۔ اور کسی کے 2 منہ بال ہیں، کسی کو اپنا اسٹائل ایسا کرنا ہے کہ سائڈ کے تھوڑے سے بال ہلکے بیچ کے لمبے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے ہسبینڈ کے لیے، نامحرم لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر بال کٹائی تو پکڑ میں ہوگی۔ کوئی بھی جو بھی عورت نامحرم لوگوں کے لیے چاہے خوشبو لگائے، چاہے تیار ہو کے باہر نکلے یا بال کٹائے، کوئی بھی زینت اگر اختیار کرتی ہے اپنے شوہر اپنے محرموں کے علاوہ، تو اس کی پکڑ ہوگی۔ عورتیں اگر محفل میں کھلے بال جائیں؟ حرام ہے بالکل، اگر عورتوں کی محفل ہے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے سطر، لیکن مردوں کے بیچ میں تو انہیں سطر ڈھکنا ہے نا، اور عورت پوری کی پوری سطر ہے۔ سعودی حادثے میں مرنے والے لوگوں کے گھر والے بہت بے چین ہیں، کیا کیا جائے؟ اچھا، سعودی حادثے میں جو لوگ مرے ہیں ان کے گھر والوں میں بہت زیادہ بے چینی ہے، صبر نہیں آ رہا، کیا کریں؟ بس وہ صبر ہی کریں، ان اللہ مع صابرین پڑھتے رہیں، نفل پڑھ کے ان کے لیے تحفے بھیجیں۔ اور اصل تو بات یہ ہے نا کہ ہم کہتے تو ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں اصل میں۔ آپ خود سوچو کہ جس ماں کا بیٹا گیا یا جس کا باپ گیا یا جس کی ماں چلی گئی، وہ اگر یہ سوچے کہ میرے سے بہتر جگہ چلے گئے ہو، میرے پاس سے میں اتنی خدمت کرتا، اللہ ان کی کیسی توقیر کر رہا ہوگا کہ وہ مدینے کی سرزمین میں دفن ہوئے اور ایسی انہیں موت ملی شہادت کی۔ تو اگر پردہ ہٹا دے اللہ پاک، اگر ان کے انعامات دکھا دے، تو آپ یقین کریں یہ بے صبری اور بے چینی اور رونے دھونے کی بجائے خوشیاں منائیں کہ اللہ نے انہیں ایسی موت دی۔ تو اللہ نے کیونکہ پردہ ڈال رکھا، یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے بات کہتے تھے کہ ہم سب سو رہے، جب جاگیں گے جب ہمیں پتہ لگے گا۔ اصل میں تو جو دنیا ہے نا وہی ہے اصل ہماری دنیا، یہاں تو ہمیں گزارا جا رہا ہے، جیسے اسپیڈ بریکر سے بہت لمبے سفر میں آدمی ایک جھٹکا کھا کے، اسی طرح سے یہ زندگی ہمیں 60 70 80 سال کی ایک گزارنے کے لیے، اس میں کوئی 13 سال کا چلا جائے، کوئی 33 سال کا، کوئی 63 سال کا، جواب وہاں جا کے حساب کتاب ہونا ہے، اس میں پتہ لگے گا کون کیا کر کے گیا۔ تو یہ تو بظاہر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، تو یہ تو انہیں بے اختیاری سنت ادا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ مٹی ملی جس کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اور میرے حساب سے تو انہیں جو ہے نا اب صبر کرنا چاہیے۔ 3 دن کا سوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صرف 4 مہینے 10 دن کسی عورت کو اپنے ہسبینڈ کا سوگ کرنا ہے اسلام میں، باقی 3 مہینے دن گزر چکے، اس لیے اب ان لوگوں کو تو اپنے کاموں میں لگیں اور ان کے لیے پڑھ کے تحفے بھیجیں، صدقہ جاریہ، کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی پیاؤ لگوا دیں، کوئی نل لگوا دیں، یا کوئی مسجد بنوا دیں اگر پیسے والے ہیں تو یہ کام کریں ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور باقی ان کے لیے تحفے پڑھ کے بھیجیں۔ اور تصویر میں 2-3 بتا دوں ان تک، اگر یہ بات پہنچ جائے لوگوں تک، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تصویر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تصویر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تصویر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایک تصویر، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک تصویر، 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دلی سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی رکھیں بس۔ کوئی ایسی حدیث ہے کہ جہاں پہ انسان پیدا ہوا اور مرا کہیں ہو تو اتنی جگہ جتنے فاصلے کے وہ مرا اتنی جگہ اس کو جنت ملے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہے کیا کہ جو آدمی کہیں پیدا ہوا دوسری جگہ مرا تو اسے اتنی فاصلے کی جنت ملے گی؟ نہیں بھائی، میں نے نہیں پڑھی اس طرح کی کوئی حدیث، میرے خیال میں ہے بھی نہیں کوئی اس طرح کی حدیث۔ تو اچھا، ایک سوال ابھی میرے ذہن میں آیا تھا جب آپ حدیث پڑھ رہے تھے، انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی مرحلہ آتا ہے وہ آزمائش ہے یا پھر اللہ کا عذاب ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ بھائی اگر آپ کو اس حادثے کے بعد یہ لگنے لگے کہ یار ساری دنیا تو عیش کر رہی ہے اور میں ہی بلا اللہ میاں کو میں ہی پھنسا اس میں، کاش میرے ساتھ نہ ہوتا، تو اللہ کا کیا بگڑ جاتا اگر مجھے یہ نہ کرتا معاذ اللہ،
تو پھر تو یہ آپ کے اوپر عذاب ہی ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا اللہ ہے, اس نے میری بہترین زندگی کٹوا دی 40 سال, اس میں 4-6 مہینے ایسے بھی صحیح, یا میرا اتنے سارے میرے بچے ہیں یا میرے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, سب زندہ ہیں, ایک آدھا اس نے لے بھی لیا تو کوئی بات نہیں, اس کی چیز تھی اس نے لے لی. یہی ان لوگوں کے لیے بات ہے, وہ یہ سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کتنے لوگ گئے حضور کے سامنے جن کے یہ حادثہ ہوا, تو وہ یہ سمجھے کہ یہ ساری پریشانیاں, یہ ساری آزمائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ پہ گزر چکی. تو اگر وہ یہ سوچے گا کہ میری اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ وہ میرا امتحان لے رہا ہے اور مجھے اس کے بدلے میں اجر دے گا, ان حدیثوں کی روح سے جو نبی نے فرمایا کہ یہاں جو آزمائشوں پہ صبر کریں گے تو انہیں وہاں ایسا اجر ملے گا کہ جنہوں نے یہاں عیش میں کاٹی ہوگی وہ یہ تمنا کریں کہ کاش ہماری خالق قیچی اسے کاٹی گئی ہوتی, ہمیں ایسا اجر مل جاتا. تو اگر یہ دل میں بات آ رہی تو پھر تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور تحفہ ہے اور آپ کے درجے بلندی کرائے گی. لیکن اگر وہ شکایت پیدا ہو رہی ہے اللہ سے تو وہ تو اللہ کو اب خود کیفیت کا پتہ ہے اندر, اوپر سے تو آدمی کتنا ہی صبر دکھاتا رہے, اگر اندر بے چین ہے تو پھر وہ آزمائش کی بجائے وہ کرے. اچھا, زمزم کا پانی پوری دنیا میں ہر ملک میں, ہر شہر میں آج کل خرید کے مل جاتا ہے پیسے, تو آپ کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں؟ اسے بیچنا یا خریدنا جائز ہے یا ناجائز؟ ان کا سوال یہ ہے کہ زمزم کے پانی کو بیچنا خریدنا جائز ہے ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے میرے بھائی, وہ خریدنا بیچنا نہیں ہے, وہ سروس کے پیسے لے رہے ہیں. یہ تو مہربانی ہے کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں الحمدللہ کہ پوری دنیا میں آپ کو زمزم مل جاتا ہے. ایسی نعمت اللہ کی, ان کی ٹرانسپورٹنگ ہے, ان کی پیکنگ ہے, اسے پیوریفائی کرنا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں پیسے ہی کیا لیتے ہیں یار, وہ 5 لیٹر کے اگر وہ 1000-1500 روپے لے بھی رہے, کوئی معنی, مطلب انمول چیز آپ کو مطلب چند ٹکوں میں دے رہے ہو. تو میرے نزدیک تو یہ بہت ہی بڑا کام ہو. اب دیکھو نا, آپ قرآن کے پیسے لینا ویسے تو جائز نہیں, لیکن اگر یہ آپ پرنٹنگ پریس بند کرا دو تو قرآن کیسے پہنچے گا آپ تک؟ تو یہ تو مہربانی ہے اللہ کی کہ اس نے پرنٹنگ پریس اور اس طرح کے ادارے بنا دیے کہ وہ قرآن چھپا کے ہمیں 100, 200, 400, 500 روپے, 1000 روپے میں قرآن مل جاتا ہے. تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. ہم ایک ہوٹل میں بیٹھ کے 5000 کا بل اڑا دیں گے. زمزم کا اگر ہمیں پانی 500 کا مل جائے تو یار کتنا سستا سودا ہے. لیکن اب اس میں اعتبار کیسے کریں, کیونکہ دبئی کے اندر ایک بہت بڑی فیکٹری پکڑی گئی, اس کے اندر کروڑوں روپے کا زمزم پانی بک چکا تھا, وہ تھا پیوریفائر منرل واٹر. ان کا سوال یہ اعتبار کیسے کریں بھائی, اس ریاست پہ یہ اعتبار کرنا پڑے گا آپ کو. اگر وہ دھوکہ کر رہی تو ان کی پکڑ ہوگی, آپ کی نہیں. آپ نے جس نیت سے پیا آپ نے زمزم ہی پیا الحمدللہ. کیا ساری شرطیں حرام ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ساری شرطیں حرام ہیں. نہیں بھائی, شرط لگانا پیسوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کہ اگر یہ میچ تو جیتا تو تو کھلائے گا یا تو پیسے دے گا اتنے, اور میں جیتا تو میں دوں گا, یہ سٹے بازی اور یہ جوا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میرا انڈیا اگر جیت گیا اور میں آج سب کو دعوت دوں گا, یہ شرط کوئی حرج نہیں ہے اس میں. وہ اگر اپنی خوشی سے مان لو اپنے ملک کی جیت پہ کسی کو پارٹی دیتا ہے تو یہ تو اس کی اپنی دعوت ہوگی. تو ساری شرطیں حرام نہیں ہیں. کیا شوال کے مہینے میں عمرہ کرنے سے فرض ہو جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا شوال کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ بہت سے علماء کا یہ موقف ہے کہ شوال کے مہینے میں حج کرنے گئے, وہ عمرہ کرنے گئے تو پھر وہ کیونکہ حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں, 3 مہینے جو ہیں شوال, ذی القعدہ, ذی الحجہ, تو حج کر کے آنا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں نا اس میں ویزا کا چکر ہے, رہنے کا چکر ہے, بہت مہنگائی ہے وہاں پہ. تو جو قرآن نے آپ کو استطاعت کا بتایا نا کہ اگر کسی پہ استطاعت ہو تو وہ حج کرے, تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ استطاعت ہونے پہ اگر کوئی حج نہ کرے تو وہ یہود یا نصارہ میں سے کیا مطلب کس طرح اس کی حالت میں موت ہوگی یہ کچھ نہیں پتہ. تو قرآن و حدیث میں اگر ہم دیکھیں گے پھر یہ جملہ جو ہے نا یہ مجھے نہیں ٹھیک لگتا. باقی تو اس کے بارے میں الگ الگ مسلک ہیں, ان کے الگ الگ فتوے ہیں. میرے حساب سے تو بالکل یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی اگر شوال میں عمرہ کرنے چلا گیا تو اس کے بعد پھر وہ حج کر کے ہی آئے, یہ بالکل مناسب نہیں لگتی. حج کے لیے الگ سے جائے. عمرہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے طواف جو کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ ان کا سوال یہ ہے عمرہ کیوں کیا جاتا ہے, طواف جو کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ بھائی دیکھو, عمرہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دلانے والی بات ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے بیچ کے جو گناہ ہیں اللہ رب العزت وہ معاف کر دیتا ہے. قرآن میں بھی اللہ نے جو ہے وہ حج کا ذکر کیا, حج اصغر, حج اکبر. تو وہ حج اصغر ہے عمرہ, چھوٹا حج, اور حج اکبر ہے وہ جو بڑا حج ہے جو سال میں ایک بار ہوتا ہے.
اور جو طواف ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اصل میں ہمارا جو دین ہے نا وہ قرآن سے آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا پورا. اسی لیے میں ہر بار کہتا ہوں کہ سنتیں جو ہیں نا, نبی کی حدیثیں جو ہیں, انہیں فالو کر کے ہی آپ چیزوں کو سمجھو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح 7 چکر لگائے, وہ پورا ایک طواف جو ہے وہ ہوتا ہے, اور ہر بار استلام کیا, 8 استلام کیے, یا حجر اسود کو چوما, تو یہ سارا کا سارا اسی لیے سنت بن گیا, اسی لیے عبادت بن گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اس کا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم چکر کاٹ رہے ہیں, ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کر رہے ہیں. ہم اس کعبے کے یا اس پتھر کے گھر کے کوئی چکر نہیں کاٹ رہے ہیں, ہم تو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کر رہے ہیں. اور نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے. قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی, وہ اللہ کے حکم سے کوئی بات بتاتے تھے, تو ہم ایک حساب سے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. کیا عمرہ کے بعد بالوں کا اس طرح کھلانا بالوں کا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عمرے کے بعد بالوں پہ اس طرح پھروانا واجب ہے. ہاں بھائی بالکل, اگر آپ اس طرح نہیں پھرواتے تو کم سے کم اتنے بال صاف کر دیں سر کے کہ مطلب بال آپ کے کم ہو جائیں. عورتوں کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ ایک انگلی پہ لپیٹ کے 2-3 گھیرے اور کٹوا دیں, لیکن مرد یہی کرنے لگے اب وہاں سعودی میں, تو یہ تو بالکل ان کا عمرہ ہی پورا نہیں ہوگا. اگر وہ ان کا مطلب احرام ہی سے نہیں نکلیں گے وہ, اور انہیں دم دینا پڑے گا. پھر یہ احرام سے نکلنے کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنا ٹنڈ کرا لیں. اگر آپ ٹنڈ نہیں کرانا چاہتے تو کم سے کم اتنے بال کہ آپ کے 1/4 بال سر سے صاف ہو جائیں, پورے سر کے. دانت نکلنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کلی سے منع کیا ہے, تو وضو کیسے پورا کریں؟ ان کا سوال یہ, دانت نکلوانے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کلی سے منع کر دیا تو وضو کیسے پورا کریں؟ تو وضو میں تو کلی کی فرض ہی نہیں ہے. 4 فرائض جو قرآن نے بیان کیے تو وہ تو آپ پورے کرتے رہیں. کلی کرنا, ناک میں پانی دینا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, پوری کرنی چاہیے. پورا وضو اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. لیکن اگر کسی کو ایسی مجبوری ہے, ناک میں دانہ نکل رہا ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا پانی ڈالنے کو یا کلی کرنے کو, جیسے دانت کا آپ سوال کر رہے ہیں, تو بالکل وضو ہو جائے گا. 4 فرائض پورے کر دے وضو کے, انشاءاللہ وضو ہو جائے گا. کیا ٹوائلٹ باتھ روم میں فون پر بات کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ, کیا ٹوائلٹ باتھ روم میں فون پہ بات کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی. حالانکہ آج کل سبھی لوگ اس میں ملوث ہیں, لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اپنا صدر کھول دو تو بالکل زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو. تو جو بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, فون لے کے جاتے ہیں اور بہت بزی اپنا آپ کو شو کرتے ہیں اور وہاں فون پہ بات کرتے ہیں, تو وہ گناہ عظیم کر رہے ہیں میرے حساب سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال کے, اگر اب تک معلومات نہیں تھی تو شاید اللہ معاف کر دے, تو اب توبہ کر کے آگے کے لیے بالکل ٹیلی فون پہ کیا کوئی بھی بات نہ کریں, بالکل وہاں بیٹھ کے. یہ بھی نہیں کہ کوئی ضروری کام ہو تو اپنی بیوی کو آواز دے لے, اپنی بہن کو آواز دے لے, وہاں سے الفاظ ہی نہیں نکالنے سطر اگر آپ کا ننگا ہے وہاں پہ. اگر کوئی تولیہ وغیرہ مانگے ٹوائلٹ میں سے, باتھ روم میں سے, نہیں مانگ ہی نہیں سکتا. آپ پہلے لے کے جاؤ نا, کوئی مجبوری ہے پھر تو بات الگ ہے. بھئی اللہ کو پتہ ہے کہ ننگا تو آ نہیں سکتا باہر. کعبے کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے کیا کعبے کو ہی دیکھنا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, کعبے کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے کیا کعبے کو ہی دیکھنا ہے؟ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدے کی جگہ کو دیکھنے کا حکم دیا میرے بھائی. تو جس طرح سے حکم ہے ہم نے تو اسی طرح چلنا ہے. کعبے کو آپ ویسے نہارو, سلام پھیرنے کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, آپ کعبے کے سامنے بیٹھو. اور بہت بڑے اجر کی بات ہے, جو 2-3 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے, ان میں ایک کعبہ شریف بھی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ ٹی وی کے ڈرامے لکھتے ہیں, اس میں بہت سی باتیں تفریح کے لیے جھوٹی بھی ہوتی ہیں, تو کیا یہ گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, کوئی ڈرامے لکھتے ہیں اس میں تفریح کے لیے جھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں, کیا یہ گناہ ہے؟ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے میرے بھائی. آپ یہ دیکھو, یہ عذاب جاریہ ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ کی تو اللہ نے جتنی زندگی دی ہوگی آپ تو چلے جائیں گے, جب تک آپ کے ڈرامے چلتے رہیں گے اور لوگ اس جھوٹ کو دیکھتے رہیں گے, انہیں تو گناہ ملے گا, آپ کے بھی نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. یہ تو میں کئی بار آپ کو بتا چکا, جو بھی آپ یہاں اچھا کام چھوڑ کے جائیں گے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا, اور جو بھی آپ برا کام یہاں دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے وہ آپ کے لیے عذاب جاریہ بن جائے گا. اور ان سب کا پلس مائنس ہونے کے بعد تب آپ کا آخرت میں کچا چٹھا بننے کے بعد پھر آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نامہ اعمال دے دے, خود ہی اپنا حساب کر لیں. قرآن کی آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جوکس ہوتے ہیں اکثر وہ جھوٹ اور خیال کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, تو بھی صحیح نہیں. یہ بھی آپ, ان کا سوال یہ ہے جو جوکس ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں, وہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہے ہیں آپ. نبی نے فرمایا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق میں بھی جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. حدیث ہے تو جو آپ بات بتا رہے ہیں.
अच्छा, उस हिसाब से जैसे कुछ लोग कव्वाली नाते लिख गए तो उन्हें उस पर गुनाह मिलेगा या सवाब मिलेगा? इनका सवाल ये, जो लोग कव्वाली और नाते लिख रहे हैं उन्हें गुनाह मिलेगा, सवाब मिलेगा? अगर उसमें शिरकिया पहलू नहीं है तो सवाब मिलेगा, क्योंकि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज़्यादा ये माज़अल्लाह लान तान करते थे, तो हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ के जब उनका जवाब देना शुरू किया तो हुज़ूर ने उनकी बड़ी मतलब तौक़ीर की और बहुत उन्हें दुआएं दी। तो आज भी अगर कोई दीन की फलाह के लिए शेर लिखता है, जैसे इकबाल के शेर थे, उनमें कोई शिरकिया पहलू ना हो, या कोई नात लिखता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो बिल्कुल उसे अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मदरसे में सैयद बच्चों से सख्ती करना क्या ठीक है? इनका सवाल यह है, मदरसे में सैयद बच्चों से सख्ती करना क्या ठीक है? हाँ, कोई हरज नहीं है मेरे भाई। आप ये देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे 3 बाप, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, एक जिसने बेटी दी। तो वो जो बच्चे आप पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए बेटों का दर्जा रखते हैं और आप उनके लिए बाप का दर्जा रखते हैं। तो जितनी सख्ती आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो उतनी सख्ती उनके साथ आप एक औलाद की हैसियत से करो। दिल में ये रखो कि इनकी तौक़ीर और इनकी इज़्ज़त हमारे दिल में है, इनकी मोहब्बत और इनका एहतराम हमारे दिल में है, क्योंकि ये हमारे नबी के घराने में से हैं। वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन आप उस्ताद होने के नाते उन पे हल्की फुल्की आप सख्ती करो, औरों से कम कर दो बस। तो वो जो है, देखो हमें दीन जो मिला वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घराने के ज़रिए ही मिला। तो अहले बैत की मोहब्बत, इज़्ज़त, और ये आपका सवाल ही सेंसिटिव बता रही है आपकी कि आप कितने सेंसिटिव हो इन्हें लेके। तो ये तो आप तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, वरना लोग देखते भी नहीं। तो सैयदज़ादे जो शहज़ादे हों उनकी वैसे हल्की फुल्की क्लास में सख्ती कर ली और वैसे माथे चूमे, तो आपको इंशाअल्लाह ताला इसका अजर मिलेगा। और अगर आप बिल्कुल ही सख्ती नहीं करना चाहते तो आप उनके वालिदैन से उनकी थोड़ी सी कंप्लेन कर दिया करो कि जी आप इन्हें थोड़ा सा संभाल लो, मुझे तो डर लगता है इन्हें कुछ कहते हुए। तो ये तो आपके ईमान का हिस्सा है मेरे भाई जो आप सवाल कर रहे हैं। क्या औरतें चुटिया में गुस्ल कर सकती हैं या पूरे बाल खोलना ज़रूरी है? इनका सवाल है, क्या औरतें चुटिया में गुस्ल कर सकती हैं, पूरे बाल खोलना ज़रूरी है? नहीं, खुद पूरे बाल खोलना ज़रूरी नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी औरतों को, क्योंकि सर्दियाँ हैं मान लो और इस टाइम गुस्ल करना, तो सारा दिन वो बाल ही छुआती रहेंगी। बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं उनके औलाद हुई भी होती है, उन्हें दूध पिलाना होता है, तो वो बच्चों को भी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाज़त दी कि औरतें जो हैं वो अपने सर में जूड़ा बांधा हुआ है मान लो, तो उसी पे वो गुस्ल कर लें। मर्दों को तो पूरे बाल भिगोने ज़रूरी है, लेकिन औरतें जो है ना वो उस तरह से पानी डाल लें कि वो सर भीग जाए उनका, पूरे बाल भीगे ना भीगे, चोटी ना खोल लें। मतलब मेरे वालिद ज़ईफ़ होने की वजह से बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, गालियाँ बकते हैं, क्या ये गुनाह होगा? इनका सवाल यह है, मेरे वालिद चिड़चिड़े हो गए ज़ईफ़ होने की वजह से गालियाँ बकते हैं, क्या ये गुनाह होगा? बिल्कुल गुनाह है मेरे भाई। बालिग होने के बाद हर एक मुसलमान पे शरीयत लागू है, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो, मतलब बच्चे से मुराद नौजवान हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी 63 साल की ज़िंदगी में एक भी गाली नहीं दी। तो अगर वो चिड़चिड़े हो गए और वो गाली बक रहे तो इसका मतलब उनकी दीनी तरबियत नहीं हुई बचपन से, वरना उन्हें ये बात पता होती कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा के गए जिसका अखलाक अच्छा नहीं वो हम में से नहीं। अगर उनके दिमाग में कोई बात आ गई, देखो जो कुरान ने कहा कि ज़ईफ़ी की उम्र जो है ना बदतरीन उम्र है, तो अगर उनका दिमाग में कुछ कमी आ गई ना फिर तो अल्लाह छोड़ देगा उन्हें इंशाअल्लाह, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने कलम उठा लिया ऐसे लोगों से जिनके पास जो दीवाने हों। तो लेकिन अगर उन्हें सारा होश है और वो काबू कर सकते हैं और वो अपनी ज़ईफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, घर में गालियाँ बक रहे हैं, तो फिर तो उनकी पकड़ होगी। तो उन्हें किसी दीनदार आदमी के साथ बिठा के उन्हें समझवाना चाहिए। अगर आप आसपास रहते हैं तो उन्हें मेरे पास लिया ना, थोड़े से मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले दे के उनसे बात करूँगा और ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से हाथ मिला के गए कि हम आज के बाद गाली नहीं देंगे, जब उन्हें पता लगा कि 63 साल में नबी ने एक भी गाली नहीं दी। तो नबी की बात दिल पे असर करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं करूँगा उनसे बात।